لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين. العبد المؤيد والرسول المسدد والسيد المميد والنبي المعذب والشفيع المقرب والحبيب المنتجب والأمين المنتخب ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجیے بر محمد. حضرات گرامی، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید سلطان حسین زیدی ابن اطاعت حسین زیدی مرحوم کو اصال فرما دے. آپ کو سلام.
عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان قوم ملت، نوجوان ساتھیوں، اس سے قبل میں اپنی بات کا آغاز کروں کیونکہ ایام اعضاء شروع ہونے والا ہی ہے، تقریباً 1 دن یا 2 دن بیچ میں ہیں، اور آئیے تشریف لایا گیا جی آپ سے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ آنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تقریباً انتقال ہونے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ان سے میری بات ہوئی فون پہ۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو بھی مجلس اس حقیر سے پڑھوانی ہے، اور اگر دنیا سے چلا گیا تو بھی مجلس اس حقیر سے ہی پڑھوانی ہے، یعنی ہم سے۔ اب چونکہ ایک بزرگ ہمیں حکم دے کے جائے اور یہ ہم جیسا حقیر گنہگار انسان اس بات کو مد نظر نہ رکھے اور ٹال دے، تو یہ میں مانتا ہوں کہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ مرنے والے کی خواہش جو ہوتی ہے پوری کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور وہ کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا، محبت بہت کرتے ہیں دل سے، اور حقیقت میں سرائیاں والوں کو کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں منع کر دوں کہ میں نہیں آ سکتا، چاہے جہاں بھی ہو۔ اگر وہ خالی حکم کر دیں تو چاہے بس ہو، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، جیسے بھی، چاہے پیدل ہی آنا پڑ جائے ایک وقت کو، تو میں آ جاؤں گا۔ مطلب اتنا وہ رکھتے، کیونکہ ایک محبت سے محبت انسان کو ملتی ہے، اور اچھا لگتا ہے مجھے آپ حضرات کے بیچ میں آ کے، بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، حالانکہ بڑا افسوس ہوا، اور کیونکہ جانا بھی وہیں ہے اور آئے بھی وہاں سے ہے، تو اس کو انکار تو نہیں کر سکتا انسان۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، بہت ہی مشہور اور معروف یہ آیت کریمہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پروردگار عالم نے انسان کو اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، اور جو حضرات آواز پہنچ تو رہی ہے لیکن آ نہیں پا رہے ہیں، وہ شاید جملہ سن کے آ سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو جو خلق کیا ہے وہ صرف اور صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہیں، بات پہنچا نہیں پایا۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے، نہ کہ چغلی کے لیے، نہ بغض کے لیے، نہ حسد کے لیے، نہ غیبت کے لیے، نہ کسی کی چوری کرنے کے لیے، نہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے۔ پیدا کس لیے کیا؟ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کا مقصد کیا ہے؟ صرف عبادت کی جائے۔ عبادت کے لیے انسانوں کو اور جنات کو جو خلق کیا وہ عبادت۔ دیکھیں جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کا کوئی مقصد تو تھا یا بنا مقصد کے پیدا کر دیا اللہ نے؟ بنا مقصد کے دنیا میں کوئی چیز آئی نہیں ہے۔ یہ رکھا ہوا ہے، اسے کیا بولتے ہیں صاحب؟ مائک بولتے ہیں نا۔ کیوں بنایا اس کو بنانے والے نے؟ کیوں بنایا؟ تاکہ اگر 100 میٹر کے فاصلے پہ بھی ہے، 200 میٹر کے فاصلے پہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اس تک آواز چلی جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس تک آواز چلی جائے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے، بلا تاخیر کے آپ مجلس میں آ جائیں۔ اس لیے یہ آواز پہنچانے کا آلہ بنایا ہے تاکہ آواز وہاں پہنچ جائے، بولے یہاں پہنچے وہاں۔ توجہ رکھیے گا، یہ پنکھے کیوں بنائے بنانے والے نے؟ اس کا کوئی مقصد تھا، بنا مقصد کے پنکھے نہیں بنائے ہیں، اس لیے بنایا تاکہ جہاں لوگوں کو ہوا مل سکے۔ یہ لائٹ کیوں بنائی ہے؟ تاکہ اندھیرے کو، تمہارے اندھیرے کو دور کر سکے، تمہیں روشنی دے سکے۔ یہ فرش کیوں بچھایا؟ تاکہ تمہارے لباس گندے نہ ہو، تمہارا لباس
صحیح رہے، تم صحیح سلامت بیٹھ سکو. یعنی پروردگار عالم نے جو انسان کو خلق کیا ہے، جنات کو خلق کیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عبادت اور عبادت کی جائے. عبادت اور ہوتی ہے، عادت اور ہوتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات بھیجے پر محمد والے. بچے ہے اپنی عبادت میں اور عادت میں بڑا فرق ہے جناب. نماز، کوئی یہ کہے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، حج عبادت ہے، خالی یہ عبادت نہیں ہو سکتی. اگر یہ عبادت ہے تو مجھے دنیا میں ایک آدمی دکھا دو کہ خالی اس کے اوپر کوئی اٹل ہو، کہ جو نمازی پڑھ رہا ہو، جو روزے ہی رکھ رہا ہو، جو خالی حج ہی کر کے آتا ہو، جو زکوٰۃ ہی دے رہا ہو، خمس ہی دے رہا ہو. اگر یہ عبادت ہے، توجہ نہیں کیا آپ نے، ہر وہ عبادت جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی کام انجام دے لے، مگر خدا کی مرضی شامل ہونی چاہیے، وہ عبادت ہے. اور اگر نماز تم پڑھ رہے ہو، خدا کی مرضی نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہو، خدا کی مرضی نہیں ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو، خدا کی مرضی نہیں ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ تمہاری عادت ہے. یہ تمہاری عادت ہے، عبادت نہیں ہے. عادت اور ہو، عبادت اور ہوتی ہے. عادت تو ایک یہی ہے کہ کئی غصبی نماز دیکھی، غصبی جگہ دیکھی، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی، چھین لی ہم نے آپ سے، چھین لی ہم نے آپ سے، ہم نے مصلی بچھایا، اللہ اکبر کہہ دیا، رکوع کر لیے، سجدے کر لیے، تشہد پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، دعائیں مانگ لی، تسبیح پڑھ لی. اب ہم نے کہا ہماری نماز ہو گئی. بھائی کیسے نماز ہو گئی جناب؟ ہم نے آپ سے پرمیشن لی، ہم نے آپ سے اجازت لی، کیسے نماز ہو گئی؟ یہ مائک جس صاحب کا بھی ہے، اگر اس کی پرمیشن ہم نے نہیں لی مائک پہ بولنے کی، یہ صاحب خانہ نے نہیں لی، جس کی مجلس بانی مجلس اس نے پرمیشن نہ لی، ایمانداری سے بتاؤ ساری مجلس ہو جائے، ساری مجلس ہو گئی، کیا مجلس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جتنے بیٹھے ہیں سب بتاؤ آپ، ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ کھل کے بولو بھائی، یہاں تو کوئی ڈر تو خوف تو ہے نہیں، اپنے سب ہیں. ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. بنا اجازت کے کوئی چیز ہم استعمال کریں نہیں ہو سکتی. تو جب ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری مجلس نہیں ہو سکتی، تو جو بنا اجازت کے منبر رسول پہ بیٹھا ہو، صلوات بھیجیے پر محمد وہاں فتوے دے رہے ہو منبر پر بیٹھ کر، کیا ان کا فتویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اجازت لینا ضروری ہے. یہاں اجازت کس سے لی جائے گی؟ جو بانی مائک ہو. وہاں کس سے لی جائے گی؟ جو بانی ممبر ہو. نہیں نہیں نہیں، جو محافظ ممبر ہو، جو شریعت ممبر ہو. جب تک ان کی اجازت نہیں ہے، ممبر پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. نہیں ہے حق. کیا؟ آپ یہ بتائیں، اگر میں ذکر مولا سے ہٹ کے کوئی ذکر کروں، ذکر مولا سے ہٹ کے کوئی ذکر کرنے یہاں بیٹھ جاؤں، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں جائز ہے. ادھر ادھر کی بات کرنا منبر پر جائز نہیں ہے. فقط اہل بیت کی بات کرنا جائز ہے کہ منبر بنایا ہی اہل بیت کے لیے ہے تاکہ ان کا ذکر ہو. لیکن آج کے ملاؤں نے، آج کے ٹھیکیداروں نے چند روپیوں کی خاطر امریکہ بک تو گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. اسلام کا خالی کھیل کر دیا ہے، بیچ دیا ہے چند پیسوں پر.
میرے عزیزوں، عبادت اور ہوتی ہے اور عادت اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ، تم جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تم میں سے ایسا کون شخص ہے کہ جو پوری رات جاگتا ہو اور عبادت کرتا ہو؟ نہیں، غور نہیں کیا۔ یہ تو ستار نقوی سمجھا نہیں پایا یا آپ سمجھ نہیں پائے۔ پھر میں دہراتا ہوں، اللہ کے نبی نے صحابیوں سے سوال کیا، مولا علی، تمام جتنے صحابی اور دیگر افراد، اتنے تمام صحابی بیٹھے ہوئے، سوال کیا کہ بتاؤ تم میں سے ایسا کون ہے، صحابیوں میں یا عام آدمیوں میں، ائمہ معصومین سے چھوڑ کے بات کر رہا ہوں ابھی میں، کہ جو پوری رات جاگتا ہو اور عبادت کرتا ہو؟ سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہ میں ہوں جو پوری رات جاگتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ تمام صحابہ خاموش ہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ تم میں ایسا کون ہے کہ جو پورے سال روزے رکھتا ہو؟ تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ سلمان کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی، میں پورے سال روزے رکھتا ہوں۔ صحابیوں نے بڑی عجیب نگاہ سے دیکھا، بولے عجیب آدمی ہے، پوری رات جاگ کے کہتا ہے عبادت کرتا ہوں اور پورے سال کے بھی روزے رکھتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ یہ بتا تم میں سے ایسا کون ہے جو ہر روز قرآن کو پورا پڑھتا ہے، تمام ختم کرتا ہے؟ صحابی خاموش، اکیلا بندہ اٹھا، کون؟ سلمان فارسی، کہ میں ہوں اللہ کے نبی، روزانہ قرآن کو تمام کرتا ہوں۔ بڑی خاموشی سن رہے ہیں، ابھی خاموشی ٹوٹے گی ضرور، یہ سکوت ٹوٹے گا۔ کہا وہ کیسے؟ عمر ابن خطاب سن رہا تھا، غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ فارسی ہم قریشیوں پر فخر کرتا ہے، یہ فارس کا رہنے والا فارسی ہم قریشیوں پر فخر کرتا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری رات کبھی سوتا ہے، پوری رات جاگتا بھی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ دن میں کبھی کھانا بھی کھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، پورے سال روزے سے رہتا ہوں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کبھی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن میں قرآن کو تمام کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہیں جھوٹ بولتا ہے؟ جو جلنے والا ہوتا ہے وہ تو بولے گا ہی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے شک ہو وہ خود پوچھ لے۔ نہیں، جسے شک ہو وہ خود پوچھ لے۔ اس لیے میرے سلمان کی جو مثال ہے وہ لقمان جیسی ہے۔ میرا سلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، بس ایک مرتبہ سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں میں پورے سال روزے سے رہتا ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کھل کے بتاؤ۔ کہ حضور میں ایک مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں۔ کتنے؟ 3 روزے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہے۔ نہیں، ایک روزے کے بدلے میں اللہ 10 روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ تو میں 3 روزے رکھتا ہوں، 3 روزوں کا 30 روزوں کے برابر۔ کہ 3 روزے کے مہینے کے ہوگے 30 روزوں کے برابر۔ ہر مہینے 3 روزے رکھوں گا، پورے رجب کے رکھوں گا، پورے شعبان کے رکھوں گا، پورے رمضان کے رکھوں گا۔ اب یہ بتاؤ یہ سال سے زیادہ بات ہو گئی۔ میں تو پورے سال کی بات کر رہا ہوں، پورے سال سے زیادہ کے روزے ہو گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جب ایک نیکی ہوتی ہے اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ پورے سال کے روزے ہوئے نہیں ہوئے؟ کہ بے شک۔ اور رہی رات کو جاگنے کی بات، پوری رات عبادت کی بات، تو اللہ کے نبی سے
توجہ رکھیے گا، اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ جو شخص وضو کر کے رات کو سو جاتا ہے، ہائے 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 میرا محترم مجمع خاموش، جو رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پوری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اچھا، دو سوال حل ہو گئے کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کو پورا کیسے تمام کرتے ایک دن میں آپ؟ کہ اللہ کے نبی نے سے نہیں سنا آپ نے کہ جو ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ آگے آ جائیں حضرات، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ 1/3 قرآن کا ثواب جو 2 مرتبہ پڑھے گا، 2/3 قرآن کا ثواب جو 3 بار سورہ قل هو اللہ پڑھ دے، پورے قرآن کا ثواب۔ اب میں 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہوں، پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ کہ سنو یا علی، جو تیرا زبانی خالی زبانی دوست ہوگا، جملہ سنبھالیے، جو خالی زبانی دوست ہوگا اس کا 1/3 ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جو تیرا یا علی، جو تیرا زبان سے بھی اور دل سے بھی دوست ہوگا اس کا 2/3 ایمان مکمل ہے۔ اور جو تیرا زبان سے بھی دوست، دل سے بھی دوست، ہاتھ سے بھی دوست، ہاتھ سے بھی مدد کرے، اس کا پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ غور کیا آپ نے؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ ہے۔ اس سورہ قل هو اللہ کی جو عظمت بتائی گئی ہے، بہت بڑی عظمت بتائی گئی ہے، مگر اللہ نے توبہ کا طریقہ بتایا ہے۔ توبہ کا اگر خالص اس سے توبہ انسان کر لے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ اگر میری بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے معاف نہ کروں۔ وہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ ایک والد مرحوم کی سال ثواب کی مجلس، وہ یقیناً مجلس میں آتے تھے، آج ان کی روح آئی ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مرنے والے کی روح ہوتی ہے وہ مجالس میں ضرور شریک ہوگی، مولا کا محب ہوگا، چاہنے والا ہوگا، اسے انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ میرے عزیزوں، جب جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا پروردگار یہ بتا کہ تجھے میرا عمل کون سا ایسا پسند آیا ہے، توجہ رکھیے گا، کون سا ایسا عمل پسند آیا؟ کوئی بچپن سے میرا کوئی عمل پسند آیا تجھے؟ کہ موسیٰ تیرا عمل ایک مجھے بہت پسند آیا ہے۔ کہ کون سا؟ کہ جب تو بچپن میں تیری ماں تجھے ڈانٹتی تھی نا، جملے پر غور کیجئے گا آپ، جب تیری ماں تجھے ڈانٹتی تھی تو پھر دوڑ کے تو ماں کے پاس آ جاتا تھا، ماں کے پاس آتا تھا، جتنی بار ماں ڈانٹتی تھی دوبارہ ماں کے پاس آتا تھا۔ تو میرا چاہنے والا، اللہ کہتا ہے میرا وہ چاہنے والا، میں اسے پریشانی، تکلیفیں، مصیبتیں جتنی بھی دے دوں پھر بھی میں میری عبادت کرتا نظر آ رہا ہے۔ میرا سے چاہنے والا کون زیادہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے، اتنی مصیبتیں ہونے کے بعد اگر کوئی خدا کی عبادت نہ چھوڑے تو خدا کے نزدیک بہت بلند ہوتا ہے وہ انسان۔ پھر جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار یہ بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی یا ہمسایہ کون ہوگا؟ کہ جب فلاں مقام پہ جاؤ ایک قصاب ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہمسایہ رہے گا جنت میں۔ جناب موسیٰ نے جیسے سنا کہ قصاب پڑوسی،
وہ بھی قصاب قصائی کو پڑوسی بنا دے تو لوگ یوں کہیں گے کہ یار یہ کام کون سا کام بتایا ہے بتاؤ، وہ بھی قصائی ہمارا پڑوسی بن جائے۔ دیکھیے قصائی کا جو پیشہ ہے وہ غلط نہیں ہوتا ہے، کوئی سوچے کہ بھی غلط ہے، بھائی اس لیے نہیں کرتے کہ انسان کو جو دل ہے نا وہ ذبح کرتے کرتے سخت ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، ورنہ حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے کہ منع ہے کام۔ کفن جیسے کفن کو بیچتا ہے انسان، بھائی اس لیے منع تھوڑا سا منع کر دیا گیا، کفن بیچنا کوئی گناہ تو ہے نہیں، یہ کسی کی دکان ہے۔ قصاب ہے، قصائی کی دکان کرنا کوئی منع تو ہے نہیں، لیکن سخت دل ہو جاتے ہیں اس لیے منع کیا ہے۔ آپ کے قصاب کے فلاں مقام پہ ہے، اب جناب موسیٰ وہاں پہنچے، دیکھا کہ قصاب ہے، جناب موسیٰ نے یہ بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں، موسیٰ ہوں، دیکھا کہ تول رہے ہیں گوشت، جو اچھا پارچہ ہوتا ہے، اچھا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ الگ رکھ لیا کرتا تھا، الگ رکھ لیا کرتا تھا۔ اب جناب موسیٰ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوغلا پن کیوں کر رہا ہے، ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی قصائی کی دکان میں پہنچیں اور وہاں پہ گوشت تول رہا ہے اور اچھا گوشت ادھر رکھ دے تو آپ تو یہ کہیں بھیا جو رکھ رہے ہو نا یہ رکھو اس کے اندر، یہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اب وہ ادھر رکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے پیس ٹکڑے۔ اب جناب موسیٰ اس کو دیکھ رہے تھے کہ چور لگتا ہے، یہ تو کوئی چور سا محسوس ہو رہا ہے کہ چوری کر رہا ہے کہ دوغلا پن کر رہا ہے۔ خیر بہرحال کھڑے رہے۔ اب اس کے بعد جب دکان بند کرنے کا ٹائم آیا، اب دکان بند کرنے کے جب وقت آیا، جناب موسیٰ نے کہا میں تمہارے یہاں مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلیے آئیے۔ اب یہ سب سے پہلے قصائی قصاب جو تھا اپنے گھر گیا، اس نے اس کا سوف بنا کے اپنی ماں کے حوالے کیا۔ اس کی ماں تھی بڑی ضعیفہ جو دوسرے حجرے میں رہتی تھی، اس نے اپنی ماں کو حجرے میں جا کر وہ سوف پلایا، خدمت کی۔ جناب موسیٰ نے نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں، موسیٰ ہوں، میں کس لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اب جیسے ہی سوپ پلایا تو ضعیفہ تھی ماں، بچے کو قریب بلایا، کان میں کچھ کہا، ہائے ہائے ہائے، کان میں کچھ کہا۔ ماں نے جب کان میں کچھ کہا تو بیٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہنسنے لگا، جو روز ہنستا تھا ایسے وہ اس دن بھی ہنسا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اس کا ہنسنے کا سبب کیا ہے، یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ ماں نے کان میں کچھ کہا اور یہ ہنسنے لگا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارے کان میں کچھ کہا ہے؟ کچھ کہا ہے، اور جب کچھ کہا تو تم ہنسے؟ کہاں میں ہنسا اس لیے ہوں کہ روز میری ماں وہی بات کہتی ہے جو آج کہی ہے، روز میری ماں وہی بات کہتی ہے جو آج کہی ہے کہ کیا کہا؟ کہ یہ کہا ہے کہ میرے لال تو 20-25 سال سے اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہے، میری ماں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی تھی کہ اے پروردگارا میں تجھ سے دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کا پڑوسی جو بنے وہ جناب موسیٰ ہو۔ یا علی یا علی یا علی۔ اب میں یہ کہتا تھا کہ اماں کہاں ایک نبی، کہاں مجھ جیسا گنہگار، مگر اسے کیا پتا ماں کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعائیں لینی چاہیے، باپ کی دعائیں لینی چاہیے، لیکن ہم لوگ بد دعاؤں سے ہی فرصت نہیں ہے، سختیوں سے بولتے ہیں، لہجہ ہمارا ٹائٹ ہوتا ہے، اچھے انداز سے نہیں بولتے ہیں کہ ماں کا ہم پہ کیا احسان ہے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، باپ کا کیا احسان ہے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ باپ نے کوئی چیز منگائی تو ٹال مٹول کر دی، پیسے تو جیب میں ہیں تو کیا کہا پیسے نہیں ہیں، جھوٹ بول گئے ہیں۔ نہ لانے کی وجہ ہوتی ہے نا، کئی وجہ بنا دی اس نے، جھوٹ بولا، پیسے تھے منع کر دیا، دوسرا یہ کہنا نہیں مانا۔ اب یہ بتاؤ کہ پھر یوں کہو گے کہ جنت مل جائے؟ میں تو مولا کا شیعہ ہوں، مجلس ہو رہی تھی، مجلس سن کے آیا ہوں، وہ مجلس کسی کام کی نہیں ہے جو ماں باپ کا کہنا نہ مانے۔ میں کہتا ہوں کہ مجلس سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، تب مجلس میں آ کے بیٹھو، تب تمہاری مجلس اہل بیت قبول کریں گے، اس سے پہلے تمہاری مجلس قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک ماں باپ ناراض رہتے ہیں ہم جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی ہے، جنت تو کہاں سے ملے گی؟ اب اس کے بعد کہا
کہا یہ دعا کرتی ہیں ہماری اماں، میں خدمت بہت کرتا ہوں اپنی اماں کی، ضعیفہ ہیں، کہ جب بھی میں انہیں سوپ پلاتا ہوں ان کی خدمت کرتا ہوں، یہ دعا دیتی ہاتھوں کو اٹھا کر کہ میرے لال میں تجھے دعا دیتی ہوں کہ تو جنت میں نبی موسیٰ کا پڑوسی بنے گا۔ تو میں ہنس کے کہتا ہوں کہ کہاں نبی، کہاں مجھ جیسا گنہگار، جملہ کہہ دوں، اللہ کے نبی موسیٰ مسکرائے، کہا جا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، میں ہی تیرا نبی موسیٰ ہوں اور تو ہی میرا پڑوسی بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، مگر یاد رہے عبادت سے کبھی انسان بھٹکنے نہ پائے، کیونکہ پروردگار عالم نے جو پیدا کیا ہے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا۔ اب مقصد چاہے وہ اپنا بنا لے، چوری کر لے یہ اس کا مقصد ہے، غیبت کر لے یہ اس نے اپنا مقصد اختیار کر لیا، کوئی چوری کرے، غیبت کرے، کوئی کسی کو فریب، دھوکہ، لڑائی جھگڑا، چور چکاری، دنیا بھر کی چاہے کسی کا غصب کر لے، یہ مقصد تو نہیں ہے نا خدا کا۔ مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف عبادت ہے، عادت نہیں، عبادت۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے راستے سے نہ بھٹکنے پائے، جو اللہ نے اس کے لیے راستہ بنایا ہے اس راستے پر رہے، جو پروردگار عالم نے صراط مستقیم بنایا ہے اس راستے پر۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو عبادت، پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا، اور روزانہ اس کے لیے جو کھانا آتا تھا نا، ہمارے اور آپ کے لیے تو کبھی کبھی کھانا گھر سے بھی نہیں مل پاتا ہے، معذرت کے ساتھ میں سب کو ملتا ہوگا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں مل پاتا ہے، گھر میں نہیں بن پاتا ٹائم پہ، فیملی باہر گئی بھی ہوتی ہے نا، ضروری تو نہیں ہوتی کہ سب لوگ گھر پہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے تو جو کھانا آتا تھا، بنی اسرائیل کو جو عابد تھا، پہاڑی پہ عبادت کرتا تھا، اس کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا۔ اب جنت سے کھانا کیسا ہوگا صاحب؟ بڑا لذیذ دار ہوگا، ذائقہ دار ہوگا، ہم نے دیکھا بھی نہیں، سونگا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، صرف ایک پڑھا ہے کہ اچھا ہوگا، ویسا ہوگا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا کھانا نہیں آیا، ایک دن کھانا نہیں آیا اس کا۔ اب یہ پریشان کہ بھئی آج کہاں جاؤں، یعنی ایک دن کا صبر نہیں ہوا اس سے، روزانہ کھانا آتا تھا، کھاتا تھا، لیکن ایک دن نہیں آیا۔ پہاڑ سے نیچے بستی تھی، وہ نیچے بستی والوں کے پاس مانگنے کے لیے آ گیا کہ کسی کے پاس کچھ روٹی کھانا ہو تو دے دو، کہ صاحب ضرور دیں گے، کہ میں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کون ہو، کہ میں وہ ہوں جو پہاڑی پہ ایک عابد عبادت کرتا ہے۔ اچھا ہاں، اور جنت سے کھانا بھی آتا ہے میرے لیے۔ ہاں سنا تو ہے جنت سے کھانا بھی آتا ہے، تو اس لیے آج کھانا نہیں آیا وہاں سے، تو میں کھانا لینے کے لیے یہاں پر آ گیا ہوں۔ کہ صاحب ٹھیک ہے، 3 روٹی ہیں گھر میں رکھی ہوئی، ہم دے دیتے ہیں آپ کو۔ اب 3 روٹی ایک صاحب نے، ایک مومن نے اٹھا کے اپنے گھر سے بنی اسرائیل کے عابد کے حوالے کی۔ جیسی وہ روٹی کو لے کے چلنے لگا، کوئی کتا تھا اسی گھر کا رہنے والا، اس کے پیچھے چل پڑا، کتا چل پڑا۔ اچھا کتا تو اپنی حرکت ہی کرتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، بھونکنے کی تو اس کی عادت ہوتی ہے۔ کتوں کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو کتے ہوتے ہیں نا وہ بھونکتے ہیں۔ جملہ کہہ دوں، محرم میں کچھ کتے نکلیں گے جو بھونکیں گے، اور ابھی سے بھونکنا شروع کر دیا۔ آپ فیس بک اٹھا کر دیکھیں، واٹس ایپ اٹھا کر دیکھیں، ابھی سے بھونکنا شروع کر دیا کہ ماتم کرنا بدعت ہے، مجلس کرنا بدعت ہے، زنجیر زنی کرنی بدعت ہے، آگ کا ماتم کرنا بدعت ہے۔ سارے پورے سال ان کی یہ بدعت نہیں ہوتی، جہاں محرم کا چاند آتا ہے ان کا عبادت بدعت میں ہو جاتا ہے، ان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، ان کی یہ عبادت نہیں ہوتی، یہ بدعت بن جاتی ہے، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کتا تھا پیچھے پیچھے چل پڑا، عابد صاحب ڈر گئے، ایک روٹی اٹھائی، روٹی ڈال دی، کتے نے جھٹ جیسی روٹی کھا لی، پھر چل پڑا پیچھے، آگے چلتا رہا۔
پھر دوسری روٹی اٹھائی، کتے کو پھر ڈال دی، کتا نے جلدی کھائی اور پھر عابد کے پیچھے پیچھے۔ اب عابد جیسے اوپر چڑھنے لگے، اب پھر کتا پیچھے پیچھے آ رہا، عابد کو ڈر لگا کہ کاٹ نہ لے۔ تیسری روٹی جو باقی بچی تھی، اس بیچارے نے وہ روٹی بھی کتے کو ڈال دی۔ جب 3 روٹی جو تھی وہ تینوں روٹی ختم ہو گئی، اب کتے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اب کیا لینے کا ارادہ؟ تیرے مالک نے 3 روٹی دی تھی، تینوں روٹی میں نے تجھے کھلا دی، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ پروردگار عالم نے اس کو بولنے کی زبان طاقت عطا کری، کس کو؟ کتے کو۔ وہ زبان میں بولا کہ تیرے مالک نے ایک دن تجھے کھانا نہیں دیا، تو نے اپنی جگہ بدل دی، میں نے اپنے مالک کے گھر سے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ کتا کیا کہتا ہے کہ 3 دن کا بھوکا ہوں، میرے مالک نے مجھے 3 دن روٹی نہیں دی، کھانا نہیں دیا، مگر میں نے اپنے مالک کا در نہیں چھوڑا۔ ایک دن تجھے کھانا نہیں دیا تیرے مالک نے، تو نے اپنے مالک کا در چھوڑ کے میرے مالک کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جو وہ وہاں پر آیا تھا جس کے لیے جنت سے کھانا آ سکتا ہے، اگر وہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا اور مانگ لیتا تو ضرور اسے بھی جاتا، مگر اسے یقین ہی نہیں تھا۔ وہ اس نے سوچا کہ وہاں سے ملے گا۔ جو روز وہاں دیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وہاں دعا کرتا، اس پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا، اسے ضرور خداوند عالم وہاں کھانا عطا کرتا۔ میرے عزیزوں، راہ مستقیم سے انسان کو بھٹکنا نہیں چاہیے، بلکہ عبادت جو ہے وہ خداوند عالم کی کرنی چاہیے، اور اپنے ضمیر کو کبھی اتنا نہ گراؤ ہمیں اہل بیت سے شرمندگی محسوس ہو، اس لیے کہ وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں روزی رزق کا بھی ہم سے وعدہ لیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، کب آ جائے، کب ہم چلے جائیں، کب اس دنیا کو الوداع کہہ جائیں۔ بس انسان اپنے ایمان کو پختہ رکھے، مضبوط رکھے، اور میں اپنے عزیزوں کے، بزرگوں کے، جوانوں کے حق میں دعا کروں گا، اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ طول عمر عطا کرے، ان کو سلامت رکھے، والدین کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر باقی رکھے۔ میرے عزیزوں، مرنے والا بہت نیک انسان تھا، روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ پتہ نہیں خدا کی مرضی یہی تھی کہ وہ اچھی جگہ پہ اور ہم لوگ ایک بری جگہ پہ ہیں جہاں پر غیبتیں، چغلیاں، ایک دوسرے کا مال کو غصب کرنا، مال کو چھیننا۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں آتا تو ہے انسان، پر اس طریقے سے نہیں جاتا جسے خدا ہمیں چاہتا ہے۔ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر ہمیں مکمل ہو کے جانا چاہیے۔ مقصد خلقت یہ ہے کہ عبادت کر کے ہم جائیں، تاکہ ہم اس خداوند عالم سے کسی بھی طریقے سے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ ایام عزا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ حضرات ایام عزا میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان مرحومین کو بھول جاتے ہیں کہ جن کے 10واں، 20واں، 40واں ہوا، اس لیے اس غریب حسین کے آگے ہم کسی مرحوم کو یاد نہیں کرتے، صرف اور صرف زہرا کے لال کو یاد کرتے ہیں، زہرا کے لال کو۔ گھر تو ہم نے بہت دیکھے،
کہ جو بستے ہیں اجڑ جاتے ہیں، لیکن ایک گھر ایسا دیکھا جو ایک ہی وقت میں بسا، ایک ہی وقت میں اجڑ گیا۔ وہ ہے زہرا کا گھر، زہرا کا چمن، زہرا کا باغ، زہرا کا گلستان۔ عزاداران مظلوم کربلا، بزرگ کی مجلس ہے، دل چاہتا ہے اسے حسین غریب زہرا کے لال کے مصائب پڑھوں، جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہائے ہائے، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ میرے عزیزوں، کربلا میں ہر کسی نے اپنی پیاس کی شکایت کی، ہر پیاس کی کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، لیکن حسین نے کسی سے پیاس کی شکایت نہیں کی۔ اور آپ کو بتا دوں، حسین غریب کو بچپن سے بڑی پیاس لگتی تھی۔ میرے حسین کو بچپن سے بڑی پیاس لگتی تھی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات جناب سیدہ طاہرہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سیدہ نے فرمایا، یا علی، جب میں دنیا سے چلی جاؤں میری قبر پہ ضرور آنا، سورہ یاسین ضرور پڑھنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں بتا دوں آپ کو پیاس کیسے لگتی ہے، سنیے گا۔ حسین کو پیاس بچپن سے لگتی تھی، بہت پیاس لگتی تھی۔ بس ایک مرتبہ جب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو علی مرتضیٰ سیدہ کی قبر پہ جاتے تھے، سورہ یاسین پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، یا علی، یا علی، جلدی سے اٹھو، میرا حسین پیاسا ہے، میرے حسین کو بہت پیاس لگ رہی ہے، یا علی، میرے لال کو بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب حسین غریب کا کوئی باقی نہ رہا، میرے حسین مظلوم نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب حسین کو کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک بہن تھی قریب آئی، اے میرے بھیا، کبھی داہنے طرف دیکھ رہے ہو، کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہو، میں سمجھ رہی ہوں علی اکبر کو دیکھ رہے ہو یا قاسم کو دیکھ رہے ہو۔ اے میرے بھیا، میں آپ کو سوار کروں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ جو آوازیں یہاں روئیں گی، جن کی آوازیں یہاں بلند ہوگی، اسے محشر میں کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ بتاتی ہے
میرے حسین مظلوم کربلا نے فرمایا اے میری بہن زینب وہ لباس لے کر آؤ جو اماں نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ کہا بھیا لباس تو پھٹا ہوا ہے، لباس تو بوسیدہ ہے۔ ہاں میری بہن میں اس لباس کو پہننا چاہتا ہوں، اگر ظالم میرا لباس اتار لیں گے پرانا سمجھ کے چھوڑ دیں گے تاکہ میرا لاشا برہنہ نہ رہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے غریب حسین نے ایک جملہ اور فرمایا، میری بہن میرے قریب آؤ۔ بہن قریب آئی، بہن اپنے بازوؤں سے ردا ہٹاؤ، اپنے بازوؤں سے ردا ہٹاؤ۔ ردا ہٹائی، حسین نے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ بہن تڑپ کے کہتی تھی بھیا اس کا کیا مطلب، کام مجھ سے کہا تھا اے میری بچی اپنی بہن کی بازوؤں کا بوسہ لینا، تیری بہن کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہن قریب پہنچی، کہ بھیا اپنے گلے سے گولے بند کو ہٹائیے، اپنے گلے سے گولے بند کو ہٹائیے۔ گولے بند کو ہٹایا، بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا۔ بھائی تڑپ کر پوچھنے لگے بہن اس کا کیا مطلب، کہ مجھ سے کہا تھا میری بیٹی زینب میں تو نہ ہوں گا، میری طرف سے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لینا، تیرے بھائی کا گلا ہوگا شمر کا خود خنجر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا میرے غریب حسین کیسے آخری بار سوار ہوئے ہوں گے۔ بس ایک جملہ سواری سے کہا، گھوڑے سے کہا ایک جملہ، اے اسب وفادار اس کے بعد حسین تجھے کبھی زحمت نہیں دے گا، آخری بار تجھ پر سواری کر کے جاتا ہوں، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اوپر سے منہ نیچے کی طرف کیا، آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے یہ تو بتا دے۔ اب جو نیچے کی طرف دیکھا، 4 سالہ بیٹی بچی سکینہ بنت الحسین گھوڑے کی سم سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میں کس کے سینے پر سوں گی۔ بس آخری جملے، زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا۔ عزادار آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ عزادارو میرے مولا حسین آہستہ 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 اس مقام کی طرف گئے جہاں جلتی ہوئی زمین تھی۔ تمام فوجیوں نے حملہ شروع کیا۔ بس عزادارو میں زیادہ تفصیلی مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، آخری جملے آپ کے حوالے کروں گا، آپ کی عبادت تمام کر دوں گا۔ بس ایک مرتبہ کسی نے پتھر پھینکے، کسی نے تیر، کسی نے تلواریں، ارے جس کو جو نظر آتا تھا حسین پر پھینک دیا کرتا تھا۔ حسین کا پورا جسم زخمی ہو چکا تھا۔
عزاداران مظلوم کربلا حسین نے اپنی سواری سے کہا بس آخری بار تجھے کہہ رہا ہوں مجھے آسانی سے زمین پہ اتار دے۔ عزادارو میرا حسین کا زخم، حسین کا جسم اتنا زخمی ہو چکا تھا، یہ لاشا نہ زمین پہ تھا نہ آسمان پہ، تیروں پہ معلق تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک بہن تھی جو بلندی سے دیکھ رہی تھی، جو حضرات زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی جسے قیام گاہ کہتے ہیں، قیام حسینی، جہاں پر خیمے نصب تھے۔ عزادارو ایک بی بی جو ٹلہ زینب کے نام سے ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے قیام گاہ سے حسین کا اور زینب کا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ ذرا سوچے ایک بہن کے سامنے اگر کوئی بھائی کا گلا کاٹے۔ عزاداران مظلوم کربلا ادھر حکم دیا اے شیم ارے حسین کا سرتن سے جدا کر دے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا ادھر وہ کند خنجر لے کر شمر حسین کی طرف بڑھا۔ زینب نے آواز دی اے پسر سعد میرا ماجا عصیبہ ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ بس شمر کا کند خنجر چلا، فضا میں آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون